بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 28 قد سمیع اللہ، اور اس کا ہم تھرڈ پارٹ آغاز کرنے لگے ہیں، یعنی تیسرا ربع آغاز کرنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالی سورہ صف سے۔ صف یعنی کہ قطار۔ سورہ صف مدنی سورت ہے اور اس کے 2 ہی رکوع ہیں، اس کی 14 آیات ہیں۔ سورہ صف کے بارے میں کچھ تمہیدی کلمات آپ سے بیان کرتی چلوں۔ سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے۔ زیر مطالعہ مدنی صورتوں کے گروپ سورۃ الحدید تا سورۃ التحریم کے اندر ان 2 صورتوں کی مظاہری مماثلت بہت نمایاں نظر آتی ہے، یعنی ایک جیسے بیان ہیں۔ ان دونوں کا آغاز تسبیح سے ہو رہا ہے۔ المسبحات میں سے صرف یہی 2 صورتیں ہیں جو ترتیب میں اکٹھی ایک ساتھ ہیں، باقی تینوں المسبحات سورہ حدید، سورہ حشر اور سورۃ التغابن میں سے کوئی بھی 2 صورتیں اکٹھی نہیں ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے آغاز میں تسبیح کے صیغے ان کی نسبت زوجیت کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ 2 جنسوں، 2 چیزوں یا ان کے درمیان 2 نسبت زوجیت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض پہلوؤں سے ان میں باہم مشابہت ہونے کے علاوہ دونوں کے ایک دوسرے کی تکمیلی خصوصیت کے حامل بھی ہیں، یعنی دونوں مل کر کسی خاص مقصد کی تکمیل کرتی ہیں۔ اب دونوں کے عنوان ایک جیسے ہیں، تسبیح ہے اللہ کی۔ سورۃ الصف کی پہلی آیت میں تسبیح کے ذکر کے لیے ماضی کا صیغہ سبح للہ آیا ہے، جبکہ سورۃ الجمعہ کے آغاز میں مضارع کا صیغہ یسبح للہ آیا ہے، اور فعل مضارع میں زمانہ حال، زمانہ مستقبل دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس طرح ان صورتوں کے آغاز کی آیات میں تینوں زمانے یعنی ماضی، حال اور مستقبل اکٹھے ہونے سے تسبیح کے دائمی اور ابدی ہونے کا مفہوم پیدا ہو گیا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ تسبیح ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے اور ہر دم ہوتی ہی رہے گی۔ سورۃ الصف کا مضمون غلبہ دین اور اس کے لیے عملی اور انقلابی جدوجہد سے متعلق ہے۔ اس اعتبار سے سورت کے 4 حصے ہیں۔ پہلے 3 حصے 4 آیات پر مشتمل ہیں، جبکہ آخری حصے میں 2 آیات ہیں۔ پہلی 4 آیات کی حیثیت تمہید کی بھی ہے اور ایک اعتبار سے ان میں اصلی پیغام کا خلاصہ بھی آ گیا ہے۔ دوسرے حصے کی 4 آیات میں سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کے طرز عمل کا ذکر ہے۔ تیسرے حصے میں واسطے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بیان ہوا ہے اور اہل ایمان کو جہاد کی پرزور دعوت بھی دی گئی ہے، جبکہ آخری حصے یعنی کہ آخری 2 آیات مبارکہ میں اس صورت کے پیغام کو قبول کرنے والوں لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ دنیا میں بھی ان لوگوں کو فتح اور کامرانی سے ہمکنار کیا جائے گا اور آخرت میں بھی انہیں اعلیٰ مدارج اور مراتب سے نوازا جائے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الصف کا، جو کہ مدنی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ الحمدللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تسبیح سے آغاز ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور وہی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات عزیز الحکیم کا بیان ہوا، جیسا کہ آیت کے تکمیل پر میں نے چوتھی آیت کے تکمیل پر صفن کأنہم کے الفاظ استعمال کیے، تو سورت کا عنوان بھی یہی ہے، صف یعنی کہ قطار۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت ہے۔ یا ایھا الذین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں ایمان والوں سے۔ اے ایمان والو، تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں ہو؟ بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ اللہ کو تو محبوب ہیں وہ بندے جو اس کی راہ میں صفے باندھ کر قتال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کیٹیگری اللہ تعالیٰ کی محبت والی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ
کن سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، صف باندھ کر وہ قتال کرتے ہیں، یعنی لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، جیسے کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہوں۔ اور یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے ایذا دے رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ دیکھیے ایک جگہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے گا تو میں نماز پڑھوں گا، اللہ ہدایت دے گا تو میں یہ نیک عمل کروں گا، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح الفاظ میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کن کے دلوں کو ٹیڑھا کرتا ہے؟ جو خود ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اپنی نیت میں، اپنے عمل میں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ٹیڑھا ہی کر دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ پھر ہمیں ایک اور کیٹیگری پتہ چلتی ہے کہ اللہ ہدایت کن لوگوں کو نہیں دیتا۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، وہ فاسق جو نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں سے تجاوز کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کرتے، پھر ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت کی طرف نہیں لایا جا سکتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جو ہدایت کی طلب کرتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے، یعنی کہ تورات میں سے، اور بشارت دیتا ہوں ایک رسول کو جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ تھی وہ نشانی جو عیسائیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے دے دی گئی تھی، کتاب انجیل میں ذکر کر دیا گیا تھا، جس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ الفاظ ہمارے پاس بطور گواہی موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے نبی کن کو ٹھہرایا تھا؟ احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انجیل میں احمد درج ہو چکا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ پہلے لوگ اللہ تعالیٰ سے معجزے مانگتے ہیں، جب معجزے مل جاتے ہیں تو پھر کیا؟ جادو کہتے ہیں۔ یہاں پہ فرما دیا کہ پھر جب وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تراشے، حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ پہلے فاسق کہہ دیا، اور یہاں پہ ایک اور کیٹیگری بتا دی جو اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہیں، یعنی اس کو ظالم کہہ دیا۔ یریدون اللہ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا کر رہیں۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کا نور اس کے نبی جو احکامات لے کر آتے ہیں، اس کی کتاب، اس کا علم جو ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے اس کو پورے نظام زندگی پر، اور خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو ڈائریکٹ خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان لانے والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے گی؟ وہ یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو، تمہیں علم ہو تو۔ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور بہت پاکیزہ مساکن عطا کرے گا رہنے کے باغات میں۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ الحمدللہ ایک اور کیٹیگری پتہ چلتی ہے، وہ کیا؟ ذالک الفوز العظیم کی، یعنی جو مفلحون ہوں گے، کامیابی پانے والے، وہ لوگ کون ہوں گے؟ جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور رسول کا ساتھ دیں گے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز بھی جو تمہیں بہت پسند ہے، وہ اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح بھی تمہیں عطا کرے گا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، کون ہے میرا مددگار؟ اللہ کی طرف حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں
اللہ کے مددگار، تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ کفر پر اڑا رہا، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف، تو بالآخر وہی غالب ہوئے۔ دیکھ لیجئے، اللہ کی راہ میں مدد کرنا کسی کی، یا اللہ کی راہ پہ چلنا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے مدد کا مستحق بن جاتا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہوتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کے شکار ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورۃ الصف جو ہے وہ تکمیل ہوتی ہے آیت نمبر 14 پر، اور آگے ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے سورۃ الجمعہ کا۔ جمعہ جیسے آپ کو پتا ہے اجتماع کا دن یا جمع کرنے والا دن۔ سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ کا آپس میں جوڑے اور زوجیت کا تعلق بہت نمایاں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے دو پہلوؤں سے بحث کرتی ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے مضامین کی تقسیم اس طرح ہے کہ سورۃ الصف میں انقلاب کی تکمیلی منہاج یعنی مرحلہ تصادم جو ہیں وہ ذکر ہیں، جبکہ سورۃ الجمعہ میں اساسی منہاج مرحلہ تیاری کا ذکر ہے۔ سورۃ الصف کا مرکزی مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد بعثت ہے، جبکہ سورۃ الجمعہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس کا مقصد بعثت کے حصول اور اس عظیم مشن کی تکمیل کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار کون سا تھا؟ اپنے مضمون کے اعتبار سے سورۃ الجمعہ 3 حصوں میں مشتمل ہے۔ پہلی 4 آیات میں قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ اور مردانہ کار کی تیاری کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 4 آیات میں بنی اسرائیل کے تذکرے کے پردے میں ہمارے لیے عبرت کا سامان فراہم کیا گیا ہے، جبکہ آخری 3 آیات میں نماز جمعہ کا فلسفہ زیر بحث آیا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے سورۃ الجمعہ کا، جو کہ مدنی سورت ہے۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور 11 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ الحمدللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ دیکھیے ترتیب سے اللہ کی تسبیح کا ذکر آ رہا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کیے گئے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول، انہی میں سے جو ان کو پڑھ کر سناتا ہے ان کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، اور یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور انہی میں سے ان دوسرے لوگوں میں بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العزیز الحکیم بیان کیے گئے ہیں۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دے دی، تعلیم دے دی، اس کے بعد ذکر کیا آتا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے، پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے، اس گدھے کی سی مثال ہے جو اٹھائے ہوئے ہو کتابوں کا بوجھ۔ بہت ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ کون؟ جو اللہ کا علم آنے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو کیا کہا ہے؟ جیسے گدھے نے کتابیں اٹھائی ہوں۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، اگر تمہیں واقعی یہ گمان ہے، یہ یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے پہلی بار اتنے قرآن مجید اتنے پاروں میں۔ دیکھیں یا بنی اسرائیل تو ذکر آیا تھا، یہاں پہ یہودیوں کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے کہ بس تم ہی اللہ کے دوست ہو، اگر تمہیں یہ گمان ہو رہا ہے
باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر تو تم موت کی تمنا کرو۔ اگر تم واقعی سچے ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، یعنی میں تم سے اس کو نہیں روک سکتا۔ کسی بھی معاملے میں کسی نبی کا کچھ اختیار نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے کہ وہ حق کو پہنچا دیتے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں نا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ملاقات کر رہے گی، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس ہستی کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ تو پھر ایمان والوں کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور کاروبار کو چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز پوری کر چکو تو یہاں پہ ہمیں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے سورہ جمعہ، جیسے کہ سورت کا نام بھی ہے۔ یہاں پہ جمعے کے وقت احکام بتائے جا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہیں پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور کاروبار چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز پوری ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو یاد کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب فلاح پانے کا، کامیابی حاصل کرنے کو اور کیا اللہ رب العزت سورس بتا رہے ہیں کہ جب نماز کا حکم ہو جائے تو اس وقت تمام کام کاروبار تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، اور اس کے بعد دنیاوی فضل تلاش کر سکتے ہو، پھر منتشر ہو جاؤ۔ دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کا معاملہ یا کوئی کھیل تماشا تو اس کی طرف چل دیے اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے کھیل کود سے اور تجارت سے، اور اللہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ جو ہمیں واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، آیت نمبر 11 پر ہماری سورۃ الجمعہ تکمیل ہوتی ہے۔ یہ خاص طور پر منافقین کے طرز عمل کا ذکر ہے، جیسا کہ میں آغاز میں آپ سے بتا چکی ہوں خلاصہ میں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے خطبہ بیان کرنا شروع کرتے تھے تو وہ تجارت کے لیے سستے کپڑا بیچنا یا اس طرح کی مشغولیات جو ہے وہ کر دیا کرتے تھے، تو لوگ وہاں سے نماز چھوڑ کے اس طرف دوڑ جایا کرتے تھے۔ تو اطلاع دینے والے جو ہوتے تھے وہ ڈھول بجانے لگ دیتے تھے۔ چونکہ قحط کا زمانہ تھا لہٰذا حاضرین مسجد قافلے کی آمد کی اطلاع پا کر فوراً اس کی طرف لپکتے دوڑتے چلے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناگوار گزری کہ ایک طرف اللہ کا بیان ہو رہا ہے، پھر اتنی سخت جو ہے احکامات نماز کے بارے میں یہاں پہ نازل ہوئے۔ الحمدللہ جی، سورۃ الجمعہ ہماری تکمیل ہوئی اور آگے ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ المنافقون کا۔ زیر مطالعہ مدنی صورتوں کے گروپ میں چوتھا جوڑا سورۃ المنافقون اور سورہ تغابن پر مشتمل ہے۔ ان میں سورۃ المنافقون کے آغاز میں تسبیح کا ذکر نہیں ہے، جبکہ سورۃ التغابن کا آغاز تسبیح سے ہو رہا ہے۔ جہاں تک ان صورتوں کے مضامین کا تعلق ہے، سورۃ منافقون میں نفاق اور منافقین کا تذکرہ ہے، جبکہ سورۃ التغابن کا بنیادی موضوع ایمان ہے۔ جیسا کہ قبل ازیں بھی وضاحت کی جا چکی ہے، قرآن مجید کے وہ موضوعات جو طویل صورتوں میں تفصیل بیان ہوئے ہیں، ان کا خلاصہ مختصر صورتوں میں دیا گیا ہے۔ نفاق اور ایمان کا تعلق بھی ایسے ہی موضوعات سے ہے۔ نفاق کا ذکر تمام مدنی صورتوں میں ملتا ہے، کہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں اور کہیں کھلا کھلا ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ بحث کے خاص نکات ہیں جو کہ کہیں کہیں مدنی صورتوں کے اندر بھی آ گئے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آیات میں آیت نمبر 164 اور آیت الکرسی 255 میں بھی موضوع جو ہے وہ انتہائی جامع آیات ہیں۔ اس حوالے سے زیر مطالعہ دو صورتوں کی اہمیت یہ ہے کہ ان میں قرآن کے ان دو اہم موضوعات پر طویل بحثوں کا خلاصہ سمو دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں صورتیں اپنے اپنے موضوع پر قرآن کی جامع ترین صورت ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنا
सूरत मुनाफिकून का। सूरत मुनाफिकून जो कि मदनी सूरत है, इसके 2 रुकू 11 आयात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के नाम की बरकत के साथ मैं शुरू करती हूँ, जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि बेशक अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह जानता है कि यकीनन आप उसके रसूल ही हैं, और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन यकीनन झूठे हैं। तो देखिए यहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि अल्लाह भी गवाही देते हैं किनके, जो सच्चे हों उनके हक में। और यहाँ पे मुनाफिकीन को क्या झूठा कहा जा रहा है? इत्तखज़ू अयमानहुम, उन्होंने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है और ये अल्लाह के रास्ते से रुक गए हैं। बहुत ही बुरा काम है जो ये लोग कर रहे हैं। ये इस वजह से है कि ये लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, तो इनके दिलों पर मोहर लग गई। यानी ईमान के बाद कुफर के हाल में जाना क्या होता है? फिर मोहर लग जाती है सीने के ऊपर। बस ये समझने से आरी हो गए। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप इन्हें देखते हैं तो इनके जिस्म आपको बड़े अच्छे लगते हैं, और अगर वो बात करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात सुनते हैं, लेकिन असल में ये दीवार से लगाई हुई खुश्क लकड़ियों की मानंद है। यहाँ पे फिर खुश्क लकड़ी की मिसाल दी गई है। ये हर जोर की आवाज को अपने ही ऊपर गुमान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल दुश्मन यही हैं। आप इनसे बचकर रहें, अल्लाह इनको हलाक करे। ये कहाँ से फिराए जा रहे हैं? और जब इनसे कहा जाता है कि आओ अपनी गलती मान लो ताकि अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करें, तो वो अपने सरों को मटकाते हुए, और आप इन्हें देखते हैं कि वो रुक जाते हैं तकब्बुर करते हुए। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए बराबर है कि आप इनके लिए इस्तग़फ़ार करें या इनके लिए इस्तग़फ़ार ना करें, अल्लाह इनको हरगिज माफ नहीं करेगा। यकीनन अल्लाह ऐसे फासिकों को हिदायत नहीं देता। कौन? जो अल्लाह पर झूठ करते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, ईमान नहीं लाते, या ईमान लाकर फिर कुफर के हाल में चले जाएं, वो जिनके दिलों पर मोहर लग जाती है। एक और कैटेगरी हमें ऐसी पता चलती है जिनको अल्लाह हिदायत नहीं देता, और वो कौन है? वो इस किस्म के नाफरमान हैं, फासिक हैं। हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िक़ू, यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि मत खर्चो उन पर जो अल्लाह के रसूल के गिर्द जमा हो गए हैं, यहाँ तक कि ये मुंतशिर हो जाएं। हालांकि आसमानों और ज़मीन के ख़जाने तो अल्लाह ही के लिए हैं, लेकिन मुनाफिकीन इस हकीकत का फ़हम नहीं रखते। वो कहते हैं कि अगर हम मदीना लौट गए तो जो ताकतवर है वो लाज़िमन निकाल बाहर करेंगे वहाँ से इन कमज़ोर लोगों को। हालांकि असल इज़्ज़त तो अल्लाह के और उसके रसूल और मोमिनीन के लिए है, लेकिन ये मुनाफिकीन जानते नहीं। ए अहले ईमान, तुम्हें गाफिल ना कर पाए तुम्हारे अमवाल। ईमान वालों को फिर डायरेक्ट खिताब किया जा रहा है कि गफलत में नहीं पड़ना। अगर माल अल्लाह देता है कसरत से या औलाद दे दे, तो अल्लाह के जिक्र से तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद गाफिल ना कर दें, और जो कोई ऐसा करेंगे तो वही खसारे में रहेंगे। फिर यहाँ पे हमें एक और कैटेगरी पता चलती है, फ़उलाइका हुमुल खासिरून। जहाँ कहीं कुरान मजीद में हमें इतनी जगहों पे उलाइका हुमुल मुफलिहून, उलाइका हुमुल फाइजून पता चलते हैं, कामयाबी पाने वाले। वहाँ साथ ही हमें वो लोग भी पता चलते हैं जो खसारे में होंगे, जो अपना नुकसान करने वाले हैं। वो कौन सी कैटेगरी है? जो कि माल और औलाद की जो खुशी है उनको नसीब हो जाती है, तो फिर वो उसमें इतने महव हो जाते हैं कि वो अल्लाह के जिक्र से। आप देखिए, पहले इंसान मांगता है कि अल्लाह ताला हमें औलाद दे दे। जो भी औलाद हैं वो मांगते हैं अल्लाह ताला से औलाद, और फिर जब अल्लाह ताला औलाद दे देता है तो फिर कहते हैं कि हमारे पास नमाज का टाइम ही नहीं है। या अक्सर बहनें ये भी कहती हैं, बच्चे ने नमाज पढ़ने के लिए छोड़ा ही नहीं, बच्चे के खाने का टाइम है, मेरे बच्चे तंग बहुत करते हैं, मेरे बच्चों के ये काम है, मेरे बच्चों के वो काम है, या बच्चों ने कपड़े नापाक कर दिए, इस वजह से नमाज नहीं पढ़ रही हूँ। या मालों का जिक्र है, फिर मालों की कसरत में इंसान पहले नहीं होता तो अल्लाह को पुकारता रहता है, जब माल कसरत से मिल जाए, फिर घर बड़ा मिल गया,
پھر اس کے لیے آسائشیں لینے کے لیے پھر سب کچھ کرتے 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 انسان ان گھروں کو ہی سجاتے سجاتے مال کمانے اور مال خرچ کرنے میں اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں ہلاک نہ کر دیں، کیا؟ مالوں اور اولادوں کی کثرت۔ اسی طرح ہم سورۃ تکاثر بھی پڑھیں گے کہ ہلاک کر ڈالا ان کو مالوں اور اولاد کی کثرت نے۔ پھر حکم کیا ہوتا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، تو حکم ہوتا ہے کہ اور خرچ کر دو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، جو کچھ اللہ نے رزق دیا ہے سب کچھ خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں۔ آپ کا مال، آپ کی اولاد، آپ کا گھر بار، آپ کا علم، اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، آپ کا وقت ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یہ سب چیزیں رزق میں آتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے آپ اللہ کی راہ میں بھی اس میں سے خرچ کریں، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے، پھر وہ اس وقت کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے ایک قربت وقت تک کیوں مہلت نہ دی ہے کہ میں صدقہ کرتا، یعنی اس سے پہلے کہ میں تیرے قریب آ چکا ہوں، اللہ تو مجھے مہلت دے دیتا، میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے اور اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا کسی جان کو جب اس کا وقت متعین آج پہنچے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ قوموں کی اجل مؤخر ہونے کی ایک مثال تو موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں عین وقت پر عذاب ٹالنے کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن انسانوں کی انفرادی اجل کبھی مؤخر نہیں کی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس وقت کی یہ جزا فضا اور نالا شیون بھی فی الحقیقت جو ہے منافقانہ ہوگی۔ اگر کہیں بالفرض کوئی مہلت مل بھی جائے تو پھر دوبارہ مال کی محبت ان کے اوپر چڑھ آئے گی اور پھر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنی کتراؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راہ میں مال خرچ کرنے والا بتا دے اور بنائے، اور جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، مال بھی، اولادیں بھی، اور سب کچھ، جو علم بھی ہے، جو کچھ ہے، اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا دے، اس کی توفیق کی کثرت عطا فرمائے، آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ سورۃ المنافقون آیت نمبر 11 پر ہماری تکمیل ہوتی ہے، اور آگے ہم آغاز کریں گے اپنا سورۃ التغابن کا۔ سورۃ التغابن ایمانی مباحث کے حوالے سے قرآن مجید کی جامع ترین سورت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ المنافقون میں نفاق کا بیان تھا۔ نفاق انسان کے باطن کا منفی پہلو ہے، جبکہ اس کا مثبت پہلو ایمان ہے۔ مصحف میں سورۃ المنافقون کے بعد سورۃ التغابن کو لا کر گویا تصویر کے دونوں رخ یکجاں کر دیے گئے ہیں۔ یہاں میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ سورۃ الحدید کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو یہ سورت عطا کی ہے، اس سورت کا نظم اور اسرار اور رموز جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ ذہن میں واضح ہونے والے ہیں۔ اس سورت کے نظم کا مختصر تعارف یہ ہے کہ پہلے رکوع کی ابتدائی 7 آیات میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر ہے، یعنی ایمان باللہ اور صفات باری تعالیٰ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد۔ پھر اگلی 3 آیات میں ایمان کی زوردار دعوت دی گئی ہے کہ یہ واقعی حقائق ہیں، ان کو قبول کرو، تسلیم کرو اور انہیں حرز جان بناؤ اور ان پر یقین سے اپنے باطن کو منور کرو۔ دوسرے رکوع کی پہلی 5 آیات میں ایمان کے ثمرات اور ایمان کے نتیجے میں انسان کی فکر و نظر اور اس کی شخصیت میں جو تبدیلیاں رونما ہونی چاہیے ان کا بیان ہے۔ جیسے آم کا درخت اگر صحت مند ہوگا تو اس پر آم ضرور لگیں گے، اسی طرح ایمان حقیقی کے ظاہری اور باطنی ثمرات بھی ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ ایمان کے ثمرات کے بیان کے بعد آخری 3 آیات میں ایمان حقیقی کے تقاضوں کو عملی طور پر پورا کرنے کی نہایت زوردار اور مؤثر ترغیب اور تشویق ہے، اور ان میں تقوی، سمع و اطاعت اور انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ سورہ مبارکہ 4 حصوں میں منقسم ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ التغابن کا، جس کے 2 رکوع ہیں اور 18 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، واللہ بما تعملون بصیر۔ الحمدللہ،
میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح سے، اس کے خوبصورت نام و صفات سے، اس کی تحمید کے ساتھ آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا بھی تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اور اس نے تمہاری صورت گری کی تو بہت ہی عمدہ صورت گری کی، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ اس سے بھی باخبر ہے جو تمہارے سینوں کے اندر ہے۔ کیا تمہارے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے؟ تو انہوں نے اپنے کیے کی سزا چکھ لی، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر، تو انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ بس انہوں نے کفر کیا اور رخ پھیر لیا۔ واستغنى اللہ، کس چیز سے رخ پھیر لیا؟ اللہ سے، اور اللہ نے بھی ان سے بے نیازی اختیار کی۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور تعریف، اپنی ذات میں تعریف کیا گیا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، بار بار ذکر کیا آتا ہے کہ کافر کیا خیال کرتے ہیں کہ ہم نے تو دوبارہ نہیں اٹھنا۔ کافروں کو یہ گمان ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، مجھے میرے رب کی قسم تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں لازماً جتلایا جائے گا، یعنی بتایا جائے گا، اور ان اعمال کے بارے میں جو تم نے کیے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ پھر ایک تاکیدی نوٹس دیا جا رہا ہے، واللہ بما تعملون خبیر۔ تو کتنی بار یہ بات، یہ آیت جو ہے، یہ بار بار ذکر کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ انسان ڈر ڈر کے زندگی کے تمام پہلوؤں کو تھامے رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے حاضر ناظر جانے، اور یہ جان لے کہ میرا رب ہر چیز سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہاں پہ سورت کا نام آ گیا، جس دن کہ وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع ہونے کے دن، وہی ہے ہار جیت کے فیصلے کا دن۔ یوم التغابن کہا گیا ہے اس کو کہ ہار جیت کا دن، فیصلے کا دن ہوگا، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور نیک اعمال کرے، وہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اسے ان باغات میں داخل کر دے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ ہے بہت بڑی کامیابی، اور جنہوں نے انکار کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، وہی ہوں گے جہنمی، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ پارہ ہمارا ثلث جو ہے وہ تکمیل ہوتا ہے، یعنی کہ ہمارے پارے کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ تکمیل ہوتا ہے۔ الحمدللہ پارہ نصف سے ہم نے آغاز کیا تھا، ثلث ہو چکا ہے، تو ہم اسی تھرڈ پارٹ کے ساتھ ہی فورتھ پارٹ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ تکمیل کریں گے۔ ایک ہی سیشن میں ہم آگے کرنے لگے ہیں، اپنی آیت نمبر 11 سے آغاز سورۃ التغابن کنٹینیو کریں گے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، فرما دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ جہنم میں جو لوگ ہمیشہ رہیں گے وہ اسی ٹھکانے میں رہیں گے۔ تو جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے تو نہیں آتی کوئی مصیبت، مگر اللہ کے اذن سے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا رزلٹ دنیا میں کیا ملتا ہے کہ انسان کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا ان کے لیے، جو انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جنت، باغات اور باقی تمام نعمتیں بتا دی ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ پھر اگر تم نے پیٹھ موڑ لی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ آیت توحید ہے، اپنے معنی کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تو بس پھر اہل ایمان کو کیا چاہیے؟
اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے کہ جب ہے ہی وہی معبود، عبادت کے لائق وہی ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی مطلوب ہے، تو پھر میں کسی اور پر بھروسہ کیوں کروں؟ بس اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے ایمان لانے والوں کو۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے پھر ایمان والوں کو ڈائریکٹ خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے بچ کر رہو۔ یعنی دشمن کس طرح سے ہیں؟ ایک طرف نماز کا ٹائم ہے، ایک طرف بیوی کے اوپر کوئی بیماری، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آ گئی ہے، یا اس نے شاپنگ کا کہہ دیا ہے، یا اس نے گھر کے کسی اخراجات کے لیے آپ کو مجبور کر دیا ہے، کسی بھی طرح سے، یا اولاد کا ہے تو اولاد بھی آپ کی دشمن کس طرح سے؟ وہ دشمنی نہیں ہے جو دو مختلف قبائل میں ہوتی ہے، یہ وہ دشمنی ہے جو اللہ کی عبادت سے روک دے، اللہ کے کسی حکم میں آپ کو عمل کرنے سے روک دے۔ جیسے بعض بیویوں کی عادت ہوتی ہے کہ اچھا کما رہے ہو، برا کما رہے ہو، حلال حرام جیسے بھی ہے لے کر آؤ، تو اب آدمی کیا کرتا ہے، کبھی سود پہ کاروبار کر لیتا ہے، یا کبھی کسی بھی فارم میں وہ حرام کماتا ہے، تو وہ پھر ایسی بیوی کیا ہے؟ وہ دوست ہے اپنے شوہر کی؟ نہیں، وہ دشمن ہو گئی۔ اسی طرح سے اولاد کے بارے میں بھی مزید جو ہے معاملات ہماری زندگی کے پیش آتے رہتے ہیں، تو یہ دشمن ہیں، سو ان سے بچ کر رہو، اور اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے گئے ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر وہی مال اور اولاد کو کیا کہا گیا ہے؟ فتنہ، یعنی امتحان کہا گیا ہے، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ بس پھر تم کیا کرو؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی حد امکان تک، یعنی جہاں تک کر سکتے ہو، جتنا تمہارے لیے پوسیبل ہے، ہر ممکن نیت تو سب کی کر لو نا، باقی جہاں تک ممکن ہو تم مستطاعتم، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، اور سنو اور اطاعت کرو۔ سنو کیا؟ اللہ کے حکموں کو، اور اطاعت کرو ان کی، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو کوئی اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، دیکھیے اس بارے میں دوسری بار نفس کے شح کا ذکر آ رہا ہے۔ تو نفس کا شح کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو ہم نے اپنے نفس کو، جس معاملے میں اپنا خدا بنا رکھا ہے، اللہ کے مقابلے میں ہم نے اپنے نفس کو حاوی رکھا ہے، وہی نفس کا شح ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے جو اپنے نفس کے شح سے بچا لیے گئے۔ بچتا کون ہے؟ جو نیت کرے گا، جو کوشش کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی نفس کی بھی جو خواہش ہوتی ہے نا، ایسے سورس بنا دیتا ہے کہ وہ خود بھی آٹومیٹکلی ان چیزوں کو چھوڑ کے ترک کر کے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار لیتا ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ شکور یعنی قدردان بھی ہے، اور حلیم یعنی بردبار بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات شکور حلیم بیان کیے گئے ہیں، اور پھر عالم الغیبہ بھی، والشہادہ بھی، اور عزیز الحکیم بھی۔ وہ جاننے والا ہے چھپے اور کھلے سب کا، وہ بہت زبردست ہے، کمال حکمت ہے۔ یعنی وہ غائب اور حاضر، چھپے اور کھلے سب کا جاننے والا ہے۔ اس میں ایک جانب تقوی، اطاعت اور انفاق پر کاربند رہنے والے اہل ایمان کے لیے بشارت اور یقین دہانی مضمر ہے کہ وہ مطمئن رہیں کہ ان کی کوئی نیکی ضائع کی جانے والی نہیں ہے، اور دوسری طرف اعراض اور انکار کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے تحدید و تنبیہ بھی ہے کہ تمہاری کوئی حرکت اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ تمہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کامل غلبہ اور اقتدار کا مالک ہے، اس لیے کہ وہ العزیز ہے، اور اگر وہ تمہاری گرفت فوری طور پر نہیں کر رہا بلکہ تمہیں مہلت اور ڈھیل دے رہا ہے تو یہ اس کی حکمت کاملہ کا مظہر ہے، اس لیے کہ جہاں وہ العزیز ہے وہاں وہ الحکیم بھی ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پر ہماری سورہ تغابن آیت نمبر 18 پر تکمیل ہوتی ہے، اور ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورۃ الطلاق کا۔ زیر مطالعہ مدنی صورتوں کے گلدستے کا آخری اور نہایت ہی حسین جوڑا سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم پر مشتمل ہے۔ ان دونوں صورتوں کی باہمی مناسبت اور مماثلت کی ایک علامت تو یہ ہے کہ دونوں کا آغاز یا ایھا النبی سے، اس کلمے سے ہو رہا ہے۔
اس کے علاوہ ان کا مضمون بھی مشترک ہے۔ دونوں صورتوں میں اسلام کے معاشرے نظام کو، جو معاشرتی نظام ہے بلکہ خاص طور سے آئلی نظام سے متعلق نکات زیر بحث آئے ہیں۔ آئلی قوانین اور معاشرتی اقدار کی جزئیات اور تفصیلات کو قرآن مجید میں جس اہتمام سے بیان کیا گیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ موضوع خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید پر ایک دائرانہ نظر ڈالے تو معلوم ہوگا کہ سورۃ البقرہ کے مسلسل 4 رکوع اور سورۃ النساء کے متعدد مباحث اس موضوع کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ پھر سورۃ النور اور سورۃ الاحزاب میں بھی اس موضوع سے متعلق تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں۔ سورۃ المجادلہ کا آغاز بھی ایک آئلی مسئلے یعنی ظہار سے ہوتا ہے، اور پھر سورۃ الطلاق اور سورۃ تحریم 2 مکمل صورتیں بھی اسی مضمون سے متعلق ہیں۔ میاں بیوی کا جوڑا چونکہ انسانی معاشرے کی بنیاد ہے اور بنیادی عقائد میں سے ہے، اس لیے معاشرے کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 2 افراد کے باہمی تعلقات توازن اور اعتدال کی حدود کے اندر رہیں۔ اس کی مثالی صورت تو یہ ہے کہ دونوں یعنی میاں بیوی بحیثیت مسلمان ایک کی طرف اللہ تعالیٰ کے حقوق کما حق ادا کرنے والے ہوں، اور دوسری طرف وہ ایک دوسرے کے ان حقوق کی ادائیگی پر کمر بستہ رہتے ہوں جو کہ اسلام پر عائد ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ تلقین کی گئی ہے۔ اس نقطہ نظر کو بھی یہاں پہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اگرچہ ان دونوں صورتوں میں خصوصی طور پر یا ایھا النبی کے الفاظ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن اصل میں اس امت کی تعلیم مقصود ہے، اور اس مقصد کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے معلم کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ یہاں پہ اب سورۃ الطلاق میں جو پہلی آیت آ رہی ہے، تو اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کسی زوجہ کو طلاق دی تھی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق دینے کی اجازت تھی، لیکن اس صورت کو سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو امت کی مائیں قرار دیا گیا، اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی اور کے نکاح نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے کسی کو طلاق دینے کا کوئی سوال ہی نہیں آتا۔ اسی لیے سورہ احزاب ہی کی آیت 50 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 ازواج کے بعد مزید نکاح کرنے کی خصوصی اجازت مرہم فرما دی گئی ہے۔ لیکن اب ان آیات مبارکہ میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن امت کے لیے کچھ اصلاح کے لیے بیان کر دی گئی ہیں آیات مبارکہ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الطلاق، جو کہ مدنی سورت ہے۔ اس کے 2 رکوع ہیں اور 12 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ الحمدللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے حساب سے طلاق دو، اور عدت کا پورا لحاظ رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جو تمہارا رب ہے انہیں مت نکال باہر کرو ان کے گھروں سے، اور وہ خود بھی نہ نکلیں سوائے اس کے کہ وہ ارتکاب کریں کسی کھلی بے حیائی کا، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کر لیا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ شاید اس کے بعد اللہ کو نئی صورت کوئی پیدا کر دے اللہ، پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگے تو اب ان کو یا تو ان کے اپنے نکاح میں روک لو تم اور معروف طریقے سے، یا جدا کر دو معروف طریقے سے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ طلاق کے بعد کوئی اصلاح کی راہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسری راہ بھی نکال دے، کوئی صورت دوسری بھی پیدا کر دے، جیسا کہ حلالہ وغیرہ کے بارے میں حکم ہو چکا تھا۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے یہ عدت کی جو میعاد ہے یہ مقرر کی. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ، اور اپنے میں سے 2 معتبر اشخاص کو گواہ بنا لو اور ادا کر دو گواہی قائم کرنے کے لیے اللہ کے لیے. یہ ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے ہر اس شخص کو جو ایمان رکھتا ہو. تو نصیحتیں کس کے اوپر اثر کرتی ہیں؟ جو یقین رکھتا ہو، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر. اور جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. اللہ کی راہ میں تقوی اختیار کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے؟ پہلے تو انسان بڑی مشقتوں میں پڑ جاتا ہے، اور یہ مومن کی پہچان ہے کہ اس کا ہر دن ایک آزمائش میں ہوتا ہے. لیکن جو اختیار کیے رکھتا ہے اسی تقوی کو اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتا ہے، اور وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اللہ تو یقیناً اپنا کام پورا کر ہی رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اور تمہارے ہاں کی خواتین میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہوگی. یعنی عام عورتیں جو کہ جن کو حیض آتے ہیں ان کی 4 مہینے جو ہے وہ ہوتی ہے، اور یہاں پہ 3 مہینے کی مدت جو ہے وہ، اور ان کی بھی جن کو ابھی حیض آیا ہی نہیں، یعنی جو کم سن ہوتی ہیں ان کے اگر نکاح ہو جائیں تو ان کے لیے حکم ہے. اور حاملہ خواتین کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. اگر طلاق ہوئی ہے اور اسی کے بعد فوراً بچہ ہو گیا، 1 گھنٹے کے اندر بھی یا جس وقت ہو گیا، تو پھر اس کی عدت ختم ہو گئی. اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. دوسری بار ایک کی صورت میں، دوسری بار کہ جو کوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. دوسری بات تاکید کیا ہو رہی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے معاملوں میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف. اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا. سبحان اللہ. صرف اللہ کا ڈر دل میں آنا کیا ہوتا ہے، کس چیز کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے برائیاں دور کر دیتا ہے. آٹومیٹکلی اس کے اندر سے آہستہ آہستہ بری جو عادتیں ہوتی ہیں، بیڈ ہیبٹس جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ اصلاح کے راستے پر چل دیتا ہے. وہ یعظم لہو، اور اسے بہت بڑا اجر و ثواب عطا کرے گا. اور ان عورتوں کو وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو. یعنی اگر طلاق دے بھی تو پھر حکم کیا ہے کہ وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ انہیں تنگ کرنے کے لیے. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ حمل سے فارغ ہو جائیں. پھر اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کا معاوضہ ادا کرو، اور آپس میں مشورہ کر لیا کرو بھلے طریقے سے. اور اگر تم ایک دوسرے سے تنگی محسوس کرو تو پھر کوئی اور عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی. یعنی اس چیز کی اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر میاں بیوی باہمی رضامندی کی وجہ سے کسی وجوہات کی بنا پر بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو اس کے لیے کسی رضائی والدہ کا انتظام کر سکتے ہیں، اور اپنا دودھ جو ہے وہ ماں چھڑوا سکتی ہے. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، اور جس پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہے وہ خرچ کرے اس میں سے جو کہ اللہ نے اس کو دیا ہے. اللہ کسی جان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جو اس نے اسے دے رکھا ہے. دیکھیے صرف عورت کے معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات صادر نہیں فرمائے کہ عورت کی مدد کی جائے اور عورت کو اس کے جو مکمل حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں، بلکہ آدمیوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرما دی ہے. ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا ہے کہ اگر ضروری نہیں ہے کوئی ایک خاص میعاد مقرر کی ہے یا کوئی ایک ریشو مقرر کر دی ہے کہ اتنا وہ لازمی اس کو دے گا جس کو طلاق دی ہے. نہیں، جتنی وسعت رکھتا ہو، جتنا آسانی سے دے سکے اتنا جو ہے وہ اس کو ادا کرے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کر دے گا. اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان کا محاسبہ کیا، بہت شدید محاسبہ، اور ہم نے ان کو عذاب دیا، بہت ہولناک عذاب.
تو انہوں نے اپنے معاملے کی پوری سزا بھگت لی اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی تھا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے بہت شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اے ہوش مندو جو ایمان بھی لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کر دیا ہے، یعنی نصیحت نازل کر دی ہے۔ یہ قرآن کو نصیحت کہا جا رہا ہے نا، ذکر کہا جا رہا ہے، یعنی ایک رسول جو اللہ کی آیات بینات تم لوگوں کو پڑھ کے سنا رہا ہے، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اندھیروں سے نکال دے ان کو نور کی طرف، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے وہ اسے داخل کر دے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ لوگ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ نے ان کے لیے بہت عمدہ رزق فراہم کیا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں اور زمین میں سے بھی انہی کی مانند ان کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم ایمان لے آؤ، تاکہ تم یقین رکھو کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ ہے جی ایک تاکیدی نوٹس جہاں پہ بہت ایک سرکل کھینچا جا رہا ہے ہمارے کہ اللہ نے ہر چیز پر ایک احاطہ کیا ہوا ہے، تاکہ انسان اس احاطے کے اندر رہیں۔ اور یہ ہے کہ اللہ اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی پہلے اللہ کی قدرت کے بارے میں بتایا گیا اور اب اس کے علم کا ذکر آ گیا، یعنی کائنات کی کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے پوشیدہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پر ہماری سورۃ الطلاق کمپلیٹ ہوتی ہے آیت نمبر 12 پر، اور اب ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورۃ التحریم کا۔ تحریم، جیسا کہ قبل ازیں سورۃ الطلاق کے تمہیدی کلمات میں بھی ذکر ہو چکا ہے، سورۃ الطلاق میں میاں بیوی کے اختلافات کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے، جبکہ سورۃ التحریم کے آغاز میں عائلی زندگی کے دوسرے رخ کو نمایاں کیا گیا ہے، یعنی شوہر اپنی بیوی کی محبت یا اس کے جذبات کا پاس کرتے ہوئے کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو شریعت میں جائز نہ ہو، یا بیوی کی دلجوئی کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے، یعنی کوئی کام ایسا نہ کرنے کی قسم کھا لے جو کہ شریعت کے مطابق جائز ہو۔ اگرچہ یہ مضمون یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بیان ہوا ہے، لیکن اصل مقصد اس سے امت کی تعلیم ہے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ قطعاً ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کی دلجوئی کے لیے کوئی خلاف شریعت عمل کرتے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں 2-3 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے کوئی ایسی چیز نہ کھانے کی قسم کھائی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال تھی۔ سورت کی ابتدائی آیات میں یہی موضوع زیر بحث ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ التحریم کا، جو کہ مدنی سورت ہے اور اس کے 2 رکوع ہیں، 12 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ الحمدللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی، اور اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات، اوپر بھی غفور الرحیم اور پھر آیت نمبر 2 میں بھی العلیم الحکیم بیان ہوئی ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے اپنی کسی زوجہ کو ایک بات بتائی
تو جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا اور اللہ نے اس بارے میں ان کو مطلع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک تو اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے چشم پوشی کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ خبر دی، اس نے کہا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے بتایا ہے جو العلیم بھی ہے اور الخبیر بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العلیم الخبیر بیان ہوئے۔ اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، اور اگر تم دونوں نے ان کے خلاف گٹھ جوڑ کر لیا، یعنی کچھ تم نے اکٹھ کی، تو پھر اگر ایسا مظاہرہ کیا تو ان کا پشت پناہ تو خود اللہ ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور تمام صالح مومنین اور مزید برہاں تمام فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دیں تو ان کا رب انہیں تم سے کہیں بہتر بیویاں عطا کر دیں گے۔ اطاعت شعار، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، لذات دینی اور سے بیگانہ اور یعنی دنیاوی آسائشوں کی تمنا خواہش نہ رکھنے والیاں، شوہر دیدہ بھی اور کنواری بھی۔ یہ ہے جی ایک نیکوکار بیوی کی صفات جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اس پر بڑے تندخو بہت سخت دل فرشتے مامور ہیں۔ اللہ ان کو جو حکم دے گا وہ فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے اور وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین کافروا، اب ایمان والوں کے مستقل خطاب کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کافروں سے، منکروں سے خطاب کرتے ہیں۔ اس دن کہہ دیا جائے گا اے کافرو، آج تم عذر مت پیش کرو، آج تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے لائے ہو۔ پھر ایمان والوں سے مخاطب ہوتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو توبہ کرو، اللہ کی جناب میں خالص توبہ امید ہے تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے۔ سبحان اللہ، دیکھیے جی اللہ کے حضور سچے دل کی توبہ جو ہے وہ کس چیز کا سبب بنتا ہے کہ انسان سے اس کی برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ جس دن اللہ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اس دن اس کا نور دوڑتا ہوا آئے گا، یعنی ہر شخص کا نور جو ہے وہ ان کے آگے ہوگا، ان کے سامنے اور ان کی داہنی طرف، اور وہ کہتے ہوں گے اے ہمارے رب، بہت خوبصورت دعا ہے یہ بھی، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل کر دے اور تو ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے اے نبی جہاد کیجیے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی، اور ان پر سختی کیجیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، اور وہ دونوں ہمارے دو بہت صالح بندوں کے عقد میں تھیں، یعنی ان کے نکاح میں تھیں، تو انہوں نے ان سے خیانت کی، تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، یعنی اپنی بیویوں کو بھی نہیں بچا سکے، نبی تھے۔ آخرت میں کہہ دیا جائے گا کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں دوسرے سب داخل ہونے والوں کے ساتھ، اور اے اہل ایمان جو خواتین ہیں ان کے لیے اللہ نے مثال یہ بیان کی ہے فرعون کی بیوی کی، جب اس نے کہا اے میرے پروردگار رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، سبحان اللہ، یہ تھی ایمان والی بیوی، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پھر انہوں نے دعا کیا کی تھی کہ اے میرے پروردگار اپنے پاس ایک گھر جنت میں بنا دے میرے لیے، اور مجھے نجات دے دے فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی، اور مجھے اس ظالم قوم سے جلد از جلد چھٹکارا دلا دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام نے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں سے اتنی روح میں سے پھونکا اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی، یعنی جو بیٹا پیدا ہوا تھا اس بچے نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی اور اس کی کتابوں کی، اور وہ بہت ہی فرما برداروں میں سے تھا۔ یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کے پیدائش جو کہ ان کی والدہ کے بارے میں۔ تو یہ تیسری مثال ایسی خاتون کی ہے جو خود بھی نیک تھی اور ان کی تربیت بھی انتہائی پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔
وَقَفَّلَهَا وَزَكَرِيَّا سورہ آل عمران میں 37 آیت میں آتا ہے، یعنی انہوں نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی آغوش محبت میں پرورش پائی اور یوں ان کی سیرت نور علی نور کی مثال بن گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرشتے جو کچھ بتاتے رہے، انہوں نے وہ سب باتیں دل و جان سے تسلیم کی، مثلا یہ کہ اللہ نے تمہیں دنیا بھر کی عورتوں سے چن لیا ہے، اللہ کے حکم سے تمہارے ہاں بیٹا ہوگا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام نے زبور، تورات اور عہد نامہ قدیم سمیت تمام الہامی کتب اور صحائف کی تصدیق بھی کی ہے۔ ان تین مثالوں کے ذریعے خواتین کے حوالے سے تین ممکنہ صورتیں بیان کی گئی ہیں، یعنی بہترین شوہر کے ہاں بدترین بیوی، بدترین شوہر کے ہاں بہترین بیوی اور بہترین ماحول میں بہترین خاتون۔ چوتھی ممکنہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر بھی بدتنیت ہو اور اس کی بیوی بھی بدتنیت ہو۔ یہاں میاں بیوی دونوں کا ظاہر اور باطن ظلمات و بعضها فوق بعض ذکر کیا گیا۔ سورہ نور کا نقشہ پیش کرتا ہوں اور فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو جائے کہ ان دونوں میں کون زیادہ بدتنیت اور بد سرشت ہے۔ اس ممکنہ صورتحال کی مثال سورہ لہب میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی بھی بیان ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک کیٹیگری ہے میاں بیوی کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین جو جوڑیاں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دونوں مل کر کام کرتے ہیں، اور جنتی جوڑیاں ہیں جو دنیا میں بھی اللہ کے دین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت کی جوڑی بنائے گا، ہمارا شمار ان میں کرے۔ اپنی اولادوں کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری اولادوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو ایسی نیک صالح جوڑیاں عطا فرمائے جو کہ اس کے دین کے مددگار ثابت ہوں، تاکہ وہ دنیا میں بھی اللہ کے دین کے لیے اکٹھے ہوں، اللہ کے دین کے لیے محبت کے لیے جڑیں، اور آخرت میں بھی ان کا شمار جنتی جوڑیوں میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پارہ جو ہے سورہ تحریم آیت نمبر 12 پر تکمیل پذیر ہوتا ہے اپنے خوبصورت احکامات کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب ہم نے اس بارے میں جو کچھ سیکھا سمجھا، اس میں سے جو فہم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی ادنا سی کوشش، ٹوٹی پھوٹی کاوش تھی ہماری، اس میں سے جو غلطی خطا ہوئی ہمیں تو معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس کو مقبول فرما لے، اور آپ سب تک اگر میرا اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو پہنچانے میں جو کمی بیشی رہی ہو، اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں فرمائے مزید، اور مجھے وہ فہم عطا فرمائے جو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں۔ میرے بیان کرنے میں کسی قسم کی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرما دے اور مجھے مزید اچھے طریقے سے آپ تک پہنچانے والا بنا دے، اور اس سب کو ہمارے لیے عمل کا ذریعہ اس دنیا میں بھی بنائے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔